بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اکثر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی نشست گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو موقف اور ہم نے ان کے 3 فیزز پچھلی نشست میں ذکر کیے تھے سیادت اور سیاست کے حوالے سے، اور بالآخر ان کو ایک لمبے عرصے تک 20 سال سے زائد عرصے تک جو ہے وہ خلیفہ ہونے کا موقع ملا۔ اب ان کے بعد کیا ہوگا، کیا سچویشن ہوگی، سیادت کس طرف جائے گی؟ صلح حسن کے اندر یہ بات تو ذکر تھی کہ اگر ان کی وفات کے وقت حضرت حسن زندہ ہوئے تو غالباً ان کی طرف یہ منتقل ہو جائے گا، لیکن اب حضرت حسن تو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی زندگی میں دنیا سے اب معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب حضرت معاویہ کے ذہن میں ولی عہدی کے بارے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، کس طرح وہ آگے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یزید کی ولی عہدی کے بارے میں، ان کا فیصلہ، اور اس کے بارے میں پھر کیا ریئیکشن ہے صحابہ کے ہاں، کیا تبصرے ہیں، کیا مختلف موقف سامنے آتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پہلے جو گفتگو کا آغاز ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کیا یزید کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ پہل ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بعد جو ہے وہ اگر اسی سلطنت کے استحکام چاہتے ہیں تو اسی تسلسل کو جاری رکھنا ہے تو آپ اپنے بیٹے یزید کو، تو کیا اس وجہ سے ان کا ذہن بنا ہے یا پہلے سے ان کے ذہن میں ایک معاملہ چل رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک صاحب بصیرت آدمی ہیں اور منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، تو ان کے ذہن میں تو یہ بات نہیں لگتا کہ پہلی دفعہ کسی نے بات کہی تو ان کے ذہن میں پیدا ہوئی ہوگی۔ جی، یہ اب ایک طرح سے ہم سیدنا معاویہ کے سیاسی موقفی کی تفہیم کا ٹھیک ہے، کہ اس مرحلے میں ہے، بالکل صحیح، کیونکہ اب گویا عرب سلطنت کے مستقبل کو، اس کے سیاسی رخ کو طے کرنے والی بڑی شخصیت سیدنا معاویہ ہی ہے، بالکل صحیح، سیدنا علی کے بعد۔ تو مختلف پہلوؤں سے ان کے نقطہ نظر کو، ان کے موقف کو سمجھنا، اس میں ظاہر ہے تاریخی پہلو سے اختلاف اتفاق تو ہوتا ہی رہا، ہمیشہ ہی ہوتا رہا، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہاں سے سمجھنا کہ وہ ایک طرح سے سب سے بڑی شخصیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اس وقت جنہوں نے امت کے سیاسی مستقبل کو کوئی ایک ڈائریکشن دینی ہے، تو وہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو پچھلی گفتگو کے ساتھ ہم اگر مربوط کر لیں تو ایک بات پہلی، یعنی کسی بھی آدمی کے کسی جزوی اقدام یا موقف کو سمجھنے کے لیے تو اس کی پوری شخصیت کا، اس کا جو پورا سیاسی کیریئر ہے اور اس کا جو پورا سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو ہمیں بالکل ٹھیک، سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کسی صرف جزوی ایک معاملے کو ہم سامنے رکھ کر اور اس سے متعلق بعض تفصیلات کو سامنے رکھ کر ہم کوئی اچھی ججمنٹ ہم نہیں لے سکتے۔ تو پہلی بات تو ان کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ان کا جو منصب ہے یا ان کو جو ذمہ داری ایک ملی ہے تاریخ میں، وہ عرب سلطنت اور عرب اقتدار کو اس طرح مستحکم کرنا ہے کہ وہ پھر تاریخ میں اپنا سفر آگے جاری رکھ سکے۔ بالکل ٹھیک، تو وہ عرب عصبیت کے بھی بہت بڑے نمائندہ ہیں اور عرب کے اندر قریش کی عصبیت کے بہت بڑے نمائندہ ہیں۔ بخاری میں ہم نے وہ روایت کا شاید ذکر کیا ہوگا کہ نہیں، بخاری میں روایت ہے کہ ان کے سامنے ایک موقع پہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر کیا کہ ایک وقت آئے گا جس میں قحطان کا ایک بادشاہ عرب پر حکومت کرے گا، تو وہ اس پر سخت ناراض ہوئے، کیونکہ ان کے علم میں جو احادیث تھیں اور ان کا جو مستقبل کا ایک اندازہ تھا، اس میں یہ قریش ہی میں رہنا تھا۔ انہوں نے کہا ایسی حدیثیں
کیوں بیان کرتے جو ہم نے نہیں سنی، اور اس سے ایک سیاسی انتشار بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو وہ قریش کی بھی اس کی نمائندہ ہے، اور پھر قریش کے اندر وہ اموی عصبیت کے بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کے فیصلوں یا ان کے پالیسیوں میں یہ دیکھنا اہم ہے کہ وہ بیک وقت ان تینوں عصبیتوں کے نمائندہ بھی ہیں اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ وہ اموی عصبیت کے بھی نمائندہ ہیں، قریش کے بھی عصبیت کے بھی نمائندہ ہیں، اور عرب عصبیت کے بھی نمائندہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سطح کا آدمی، اس کے بارے میں یہ جو ایک عام طور پر ہم یعنی کسی ایک اندازہ کرتے ہیں، ایک رائے قائم کرتے ہیں جس سے کسی آدمی کی شخصیت ہے، اس کی سطح کا بالکل وہ اس میں مجروح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ محض اپنی شخصی یا انسان کی جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، پدری شفقت ہو سکتی ہے، بالکل صحیح، حب اقتدار ہو سکتا ہے، کہ اس کے تحت ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شخصیت کیا ہے، اور وہ بنیادی طور پر اس کے سامنے بنیادی جو ذمہ داری وہ سمجھتا ہے کہ تاریخ میں مجھے ملی ہے، وہ عرب اقتدار کو محفوظ کرنا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، اور پھر قریش کے اقتدار کو محفوظ کرنا، اور اس میں پھر اموی عصبیت کو۔ تو ان کی بنیادی جو ڈرائیونگ فورسز ہیں ان کی شخصیت کی، وہ یہ تین عصبیت ہیں۔ اس میں پدری شفقت وغیرہ وہ اگر ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور ان مقاصد کے تحت ان کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ پہلو بھی شامل ہو سکتا ہے، تب اس کا کوئی وزن ہو سکتا ہے۔ یہ یعنی ان کی شخصیت جتنی تفصیل سے تاریخ میں بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ اندازہ یا یہ گمان کرنا کہ انہوں نے عرب قوم کی یا عرب سلطنت کی جو بہبود ہے یا اس کی بہتری ہے، اس کو اگنور کر کے کوئی فیصلہ کیا ہوگا۔ بالکل بہت یہ تاریخی مطالعے کا اور ایک تاریخی شخصیت کے مطالعے کا یہ صحیح بہت منہج ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا، اگر یہ بھی کیا تو اس کے پیچھے یہ ان کا پورا سیاسی فلسفہ اور وہ سیاسی ذمہ داری جو ان کو ملی ہے اس کا۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات اس میں اسی تسلسل میں ہمیں یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ فیصلہ تو ان کا، اور یہ نقطہ نظر تو ہم نے پچھلی نشست میں دیکھ لیا کہ یہ تو ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ عرب کے اس اقتدار کو پورے عرب کے لوگوں کی اور ان کے قبائل کی خوشنودی اور اطمینان کے ساتھ جاری رکھنے کا ان کے نقطہ نظر سے ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ خاندان امیہ اقتدار کو سنبھالے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے دور میں اس کا بندوبست کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اگلا جو آنے والا بندوبست ہے اس کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ سوچیں گے تو اس دائرے میں ہی ہوگی بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ خاندان امیہ میں سے کوئی آدمی ہوگا۔ صحیح صحیح، بہت اچھی۔ تو وہ کوئی اگر یزید کی جانشینی کا فیصلہ ہوا، اگر فرض کریں یزید ان کا بیٹا ان کی نظر میں اس قابل نہ ہوتا کوئی اور، تو وہ اگلا جانشین کوئی بھی جو بھی وہ مقرر کرتے وہ اموی ہوتا۔ اسی فریم ورک میں وہ رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہم پس منظر میں رکھ لیں اور پھر ہم تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا۔ اور لیکن کچھ آثار ایسے بھی ہیں جس میں ان سے پوچھا گیا، بلکہ یہ ایک قبیصہ بن جابر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے میں نے ذکر کیا، غالباً یہ ان کی عمر کے آخری سال ہوں گے حضرت معاویہ کے، کہ آپ کے بعد کیا بنے گا اے امیر المومنین۔ تو انہوں نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد کہا کہ 4 لوگ ہیں بنی عبد مناف کے اندر، اس میں سعید بن عاص ہیں، عبداللہ بن عامر ہیں، حسن بن علی ہیں، اور مروان بن حکم ہیں، پھر عبداللہ بن عمر ہیں، اور آخری جو انہوں نے ذکر کیا ان کے بارے میں ان کی رائے بڑی سخت بھی تھی اور اچھی رائے نہیں تھی، وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو یہاں اس اثر کے اندر تو ہمیں یزید کا کہیں ذکر نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ابھی ان کے ذہن میں یزید کا خیال نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم اثر ہے، اور ان کی سیاسی سوچ میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اور
کیا مراحل تھے اس کے لحاظ سے یہ اس میں مدد دیتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت حسن کی زندگی میں یہ گفتگو ہوئی. جی جی ٹھیک ہے. حضرت حسن ان کا نام بالکل زندہ ہے. تو اس سے ہم اور ہمارے سامنے جو ان کے دوسرے آثار ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنو ہاشم سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا, ہم ہی سنبھالیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کے بعد کی ان کی سیاسی, اور خاص طور پہ اگر حسن اگر دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ سوچ یا یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل پہلے مرحلے پہ شاید وہ اس معاملے میں بہت واضح رائے نہیں رکھتے, اور وہ بنو عبد مناف والی جو سوچ تھی کہ ان دو بڑے قبیلوں میں سے ہی خلیفہ ہونا چاہیے, وہ ایک عرصے تک لگتا ہے کہ قائم رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر حضرت حسن کے ساتھ جو صلح ہوئی اس میں بھی باقاعدہ تحریری معاہدے میں اس کا ذکر ہوا یا ان کے ساتھ ایک زبانی, اس میں روایات میں کافی تنوع ہے, لیکن اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک زبانی کمٹمنٹ کی حد تک بھی صحیح, یا اگر تحریری معاہدے میں تو یہ ہوا تھا کہ سیدنا حسن تنازل کر رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ حق میرا ہے لیکن میں اجتماعیت کے لیے چھوڑ رہا ہوں, لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کے بعد یا تو یہ میری طرف واپس آئے گا یا کم سے کم یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی اور جانشین نامزد نہیں کریں. تو اگر یہ مرحلہ ہے, یہ فیز ہے, اور اسی دور میں یہ مکالمہ بھی ہوا ہے جس میں وہ 4 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں پازیٹیولی, جن میں سے 3 کا تعلق بنو امیہ سے ہے, سیدنا حسن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے. تو ان 4 کے بارے میں وہ اچھے تبصرے کہ یہ چاروں اہل ہیں. میرے بعد اگر ان میں سے سعید بن عاص, حضرت حسن, عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن عمر نہیں مروان, اچھا مروان بن الحکم, ان 4 کا تو وہ ذکر کر رہے ہیں پازیٹیولی. 2 کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بھی قریش کے بڑے خاندانوں میں سے ہیں, لیکن عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت اور حکومت میں ان کی دلچسپی نہیں, وہ عبادت اور ان چیزوں میں مشغول ہے, وہ اس طرف آئیں گے نہیں. عبداللہ بن زبیر کی دلچسپی ہے لیکن ان کے بارے میں حضرت معاویہ کی رائے بہت منفی, وہ انہوں نے جگہ جگہ بیان کی یہ حکومت و اقتدار کے معاملات میں یہ آدمی قابل اعتماد ہے. وہ ظاہر ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے ایک تبصرہ کر سکتے ہیں. تو اس سے محل میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل پہلے مرحلے پر بھی ان کے سامنے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اموی اقتدار میں, اور اس کے ہم آگے اگر تفصیل موقع ہو تو ہم دیکھیں گے کہ آگے چل کر بھی بالکل شروع کے دور میں امویوں کے ہاں بھی یہ گنجائش رہی ہے کہ اگر کچھ دوسرے قریش کے کچھ دوسرے قبائل میں سے کچھ نمایاں لوگ ہیں تو وہ بھی شریک رہیں. ٹھیک ہے. تو بالکل پہلے مرحلے پر اس کا ایکسکلوسیولی ایک اموی سلطنت بن جانا حضرت معاویہ کے ذہن میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ رجحان اگر پیدا ہوا ہے تو حضرت حسن کی شہادت کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. اب آگے جب چلتے ہیں تو اب یزید کے حوالے سے وہ نامزد کرتے ہیں یا اس کے بارے میں معاملات کو نرم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ چیز کیسے پیدا ہو گئی ان کے ہاں کہ اب یزید حضرت حسن کے بعد تو چلیں ٹھیک ہے لیکن اور لوگ تو ہیں ابھی, تو انہوں نے پھر ان سب سے ہٹ کے سعید بن عاص ہیں یا جن کا نام وہ مروان ہیں, لیکن اب وہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ یزید کو بنایا جائے. جی ہاں, ایک سوال آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا یہ خیال ان کے ذہن میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہے, تو وہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے, اور ہمارے یہاں مولانا مودودی نے بھی اسی کو بنیادی طور پر ذکر کیا ہے. تو اصل میں ان کی تحریک سے یہ تجویز پیدا ہوئی. ٹھیک, ان کے ذہن میں یہ پہلے نہیں تھا. ہاں, یہ وہ آپ پورا مواد سامنے رکھیں تو اس کی تائید نہیں ہوتی, کیونکہ یزید کے ساتھ ان کے معاملے کے جتنی بھی تفصیلات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں بالکل شروع سے ہو یا نہ ہو کہ میرے بعد اس کو جانشین بننا ہے, لیکن وہ
یزید کو حکومت و اقتدار کی ذمہ داریوں کے لیے وہ بچپن سے تیار کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بچپن سے اس کو گائیڈ بھی کرتے تھے, اپنے معاملات میں شریک بھی کرتے تھے. جب وہ تھوڑا بڑا ہوا اس کو ذمہ داریاں بھی دی گئیں, ایک طرح سے ٹریننگ کا, لشکر کا امیر بنا کے بھیجا گیا, حج کا امیر بنا کے بھیجا گیا. مختلف اہم معاملات میں پیغام رسانی کے لیے اس کو, مثلا مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب سیدنا حسن کی شہادت ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غالباً اس وقت شام میں تھے, تو باقاعدہ تعزیت کے لیے انہوں نے یزید کو بھیجا کہ جاؤ اور آفیشلی ایک طرح سے تعزیت کر کے آؤ. تو وہ تیار کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً وہ اس کو اس امکان کی طرف بھی متوجہ کرتے تھے, اگر تمہیں کل کوئی ذمہ داری ملی تو ان چیزوں کا تم نے لحاظ کرنا ہے, ان چیزوں کا تم نے لحاظ. بلکہ کئی دفعہ پوچھتے تھے کہ کیسے کرو گے. تو میرے خیال میں ایک دم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تجویز سے یہ خیال ایک دم میں, ویسے ہی جو آدمی اتنی بڑی سلطنت کے مستقبل کو انویژن کر رہا ہے اور اس کے بارے میں پالیسیاں بنا رہا ہے, تو یہ سوچنا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ میرے بعد کیسے کیا ہوگا, اور ایک دم کسی کی تجویز سے, ویسے ہی ایک ذرا بعید سی بات لگتی. تو جب انہوں نے اس کا نام سامنے لایا اور بیعت لینے کا آغاز بھی کیا, شاید ان کی زندگی کے آخری 1-2 سالوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں, تو اس میں پھر ہمیں ریئیکشن میں, رد عمل میں کچھ موقف سامنے آتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسین موجود ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں. تو یہ اسی طرح ایک صحابی عمر بن حزم جو خاص طور پہ اس سلسلے میں ان کے پاس ملنے بھی گئے اور ان سے ذکر بھی کیا, ہم آگے ذکر بھی کریں گے. تو یہ مختلف اب ریئیکشنز ہم آثار میں دیکھتے ہیں. حضرت حسین نے یہاں پہ کیا موقف اپنایا ہے اس نامزدگی کے بارے میں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لیں کہ جب آخری سالوں میں اس موقع پہ انہوں نے سیریسلی یہ دیکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد کا بھی کوئی بندوبست کر جاؤں, اور اس حد تک ممکن ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تجویز سے بھی تحریک کو تقویت ملی ہو. تو انہوں نے یزید کے انتخاب کا فیصلہ کیا. تو اچھا, اب اس میں یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ وہ یزید کے انتخاب کا فیصلہ بنیادی طور پر اس اصول کے تحت کر رہے ہیں کہ یہ امویوں نے سنبھال لی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح. وہی جو دائرے 3 ہم نے دیکھے ان کے ہاں عصبیت کے, ٹھیک ہے, جس کو ہم وہ یعنی اس میں تھوڑا سا فرق ملحوظ رکھنے کے, ایک وہ جو ہے نا موروثی جانشینی کا کہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹا, وہ تصور یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے بعض دفعہ اعتراض بھی ہوتا ہے. یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بلکہ یہ اعتراض بھی کیا کہ آپ خاندانی یعنی موروثی جانشینی کا ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک ہی نسل میں وہ آگے جاری رہے گی. یہ ایک امویوں میں کبھی بطور اصول یہ کبھی طے نہیں ہوا. جی ایسے ہی خاندان امیہ بنو امیہ کی بالکل ٹھیک ان کے اندر رہے گا. اس کے اندر پھر ظاہر ہے جس خاندان کی عصبیت زیادہ ہے یا وہ معاملات کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ایک فوقیت حاصل ہو جاتی ہے, لیکن یہ اس معنی میں موروثی جانشینی نہیں ہے. وہ بنو امیہ میں سے کسی اگلے خلیفہ کا انتخاب انہوں نے کرنا ہے, اور وہ موجود لوگوں میں سے ان کی نظر میں یزید. لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ موروثیت ہے, جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اس میں المغیرہ نے تجویز دی, اور چونکہ یہ ان کا بنیادی موقف سب پر واضح ہے کہ اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ایک نظم سوچ رہے ہیں بنا رہے ہیں وہ اس اصول پر ہے کہ خاندان بنو امیہ کی حکومت. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو لوگ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور مصلحت کے اصول پر, اجتماعیت کو محفوظ رکھنے کے اصول پر بہت سی جو پیشین گوئیاں ہیں کہ یہ ملک یہ جو معاملہ ہے وہ خلافت کے بعد ایک تو اس میں لوگوں کی ترجیح امن, اجتماعیت
استحکام، یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے تو اس لیے کوئی اس کی بڑی مزاحمت آپ کو نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ بڑے لوگوں کو، نمایاں ذمہ دار لوگوں کو انہوں نے بلا کر ان کو اعتماد میں لیا۔ ہاں، چند حضرات کی طرف سے جو بڑی شخصیات ہیں ان کی طرف سے مزاحمت ہوئی، انہوں نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا، تو انہی کے بارے میں پھر انہوں نے مشورہ بھی دیا۔ وہ اصل میں 4 لوگ جو ایک متبادل ہو سکتے تھے، یعنی اگر سیدنا معاویہ یہ طے نہ کر کے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ راہ ہموار نہ کر کے جائیں کہ میرے بعد یزید یہ سنبھالے گا، یا فرض کر لیں یزید کی جگہ کسی اور اموی کو، تو ایک بڑا سوال ان کے سامنے یہ بھی ہے کہ میں اس کو یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیونکہ کنٹینڈرز موجود ہیں بنو امیہ کے اندر بھی ہیں، کیونکہ بنو امیہ میں بھی ایک تقسیم ہے، یعنی ابو سفیان کی اولاد وہ ایک عصبیت ہے، اور آس کی اولاد جس سے مروان وغیرہ اور دوسرے لوگ ہیں، یہ ان کے اندر بھی ایک کشمکش موجود ہے، اور جو آگے چل کر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ بھی کنٹینڈرز موجود ہیں۔ تو سیدنا حسین تو ہیں ہی، ان کے بارے میں آگے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تو حضرت حسن نے جو تنازل کیا، مصالحت کیا، اس سے بھی اختلاف کیا تھا۔ وہ تو اس موقف کے حامی تھے کہ خلافت بنو ہاشم میں ہونی چاہیے، اسی کے نمائندہ تھے۔ پھر عبداللہ بن زبیر تھے، وہ خود کو خلافت کے لیے ایک موضوع امیدوار سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر تو مہاجرین میں سے تھے، ان کے تو یعنی ان سب میں سے کوئی بھی ان کے برابر کا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ ویسے ہی حکومت میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان حضرات نے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے، بالکل صحیح، تو ان چاروں نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے تو مجلس میں علانیہ اختلاف کیا، بلکہ اس کو موروثیت کہا، اور اس کو یہ کہا کہ آپ ولی عہد آپ بنائیں، اس سے انکار نہیں۔ حضرت عمر نے بھی، حضرت ابوبکر نے بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا تھا، تو آپ اصل میں ہرقلیت اور کسرویت کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا ہو۔ باقی تینوں حضرات نے اس طرح کھلے طور پر کنفرنٹ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ تو سیدنا معاویہ نے پھر ان پر ایک دباؤ بھی استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ، آپ 3-4 لوگوں کے علاوہ عموماً سب لوگ متفق ہو گئے، تو اب آپ اس سے اجتماعیت سے، اس فیصلے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کا اظہار کر کے اس اتفاق کو مجروح نہ کریں، نقصان نہ پہنچائیں، تو آپ بس خاموش رہیں، نہ کریں آپ بیعت، تائید بھی نہ کریں، لیکن اس کی مخالفت کر کے جو میں نے ایک بندوبست کیا ہے کہ میرے بعد انتشار نہ ہو، اور پرامن طریقے سے یہ اس پہ انتشار نہ پیدا کریں۔ تو ان چاروں حضرات کی طرف سے عبداللہ بن عمر کا ایک تبصرہ بھی منقول ہے، انہوں نے بیعت تو نہیں کی اس وقت نہیں کی، لیکن اطلاع ملنے پر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر اس میں خیر ہے تو فیصلہ کیا، اگر یہ خیر ہے تو اس پہ راضی ہیں، اور اگر اس میں ان کا نہ بلان صبر کریں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ اثر ہے، عمر بن حزم الانصاری جو ہیں، وہ خاص طور پر اپنے بھائی کے ساتھ شام کا سفر کرتے ہیں مدینے سے، اور حضرت معاویہ سے کہتے ہیں میں نے اپنے الگ سے آپ سے گفتگو کرنی، اس فیصلے پر ان کو ایک نصیحت کرنے یا ان کو اس کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اپنے بعد امت کو کس کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس پہ حضرت معاویہ جو ہے انہوں نے تنبیہ بھی کی اور کہا کہ اللہ کا خوف کریں۔ تو حضرت معاویہ جو ہیں وہ تھوڑے سے خاموش ہوئے، اور پھر انہوں نے جو تبصرہ کیا وہ بڑا دلچسپ تھا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بڑے جو لوگ ہیں ان کے بھی بچے ہیں، وہ اولاد ہیں، اور میری بھی اولاد ہے، تو اب تو بڑے لوگ تو موجود نہیں ہیں خود، لیکن ان کی اولادیں ہیں، تو میری بھی اولاد ہے، تو جو وابنی احق من ابنائہم، تو اس معاملے میں اب تو میرا بیٹا جو ہے وہ بچوں میں سے کسی نے بننا نا، تو پھر میرا بیٹا میری نظر میں میرا بیٹا زیادہ حقدار ہے، اور وہ پیچھے سے اس کو اس کی ذمہ داری کے لیے تیار بھی کیا ہو۔ اور عصبیت کے پہلو سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں تو خاندان امیہ میں کس پر لوگ زیادہ، تو وہ سٹنگ خلیفہ کے بیٹے کے حق میں لوگوں کی
تائید یا عصبیت زیادہ میسر ہے. بالکل صحیح. آج بھی اس کے ایسے ہی ہم سیاست میں دیکھتے آج ہیں. بھی ایسے. جی جی. جو بچے نے اس گھر میں سیکھا ہوتا ہے اور اس کو جو ووٹ مل جاتے ہیں وہ ایک عام آدمی کو اس طرح بہت مشکل. صحیح. آج کی ہماری نشست بڑی خوبصورت رہی. حضرت معاویہ نے یزید کے جو ولی عہدی کی اور اپنے بعد اس کو مقرر کیا، اس کے بارے میں صحابہ اور جو بڑے لوگ تھے ان کا کیا موقف تھا. آگے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ پھر وہ جو ریئیکشن آئے ہیں ان کی وفات کے بعد پھر جو انتشار پیدا ہوا، یزید جب سلطنت ان کے ہاتھ آئی تو اس کے بعد پھر کیا ریئیکشنز سامنے آئے، وہ ہماری اگلی نشست کا موضوع ہوگا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم.